کریم اما بعد، میرے بھائیوں اور دوستوں، زمین ہو، آسمان ہو، انسان ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ مخلوق اپنی ذات میں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان، نہ اپنی ذات میں وہ باقی رہ سکتی ہے نہ فنا ہو سکتی ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، نہ نقصان دے سکیں نہ نفع، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ زندہ رہ سکیں نہ مر سکیں نہ مر کے اٹھ سکیں۔ اور خالق وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کی ذات کو حاصل ہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، لوگوں نے کہا کوئی ہماری بھی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ جواب آیا قل ان الامر کلہ للہ، آپ انہیں بتائیں کہ یہاں صرف اللہ کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الہ، آسمانوں کا بادشاہ وہ اللہ، وَفِي الْأَرْضِ الہ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ تعالی ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ نہ تھا۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، زمین آسمان اس شکل میں نہ تھے، انسان کا کہیں وجود نہ تھا۔ اللہ وہ ذات ہے جو اول ہے، جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ قدیم ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، وہ ابدی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے جس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، وہ ملک ہے جس کا شریک کوئی نہیں، جس کا وزیر کوئی نہیں، جس کا مشیر کوئی نہیں، جس کا مددگار کوئی نہیں۔ الملک لا شریک لہ، وہ ایسا اکیلا ہے۔ الفرد لا ند لہ، جس کا کوئی مثل کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، جس جیسی کوئی شے کوئی نہیں، جو ہر تشبیہ سے پاک ذات، ہر عیب سے پاک ذات، ہر کمی سے پاک ذات، جو ساری کائنات کے نظام کے چلانے میں وزیر کا محتاج نہیں۔ مدبر، وہ مدبر ہے، یدبر الامر، جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ من السماء، آسمان سے لے کر، الی الارض، زمین تک، اور اس کا مشیر کوئی نہیں اور اس کا وزیر کوئی نہیں۔ قاہر، کائنات پہ وہ قاہر غالب ہے، بلا معین، مددگار اس کا کوئی نہیں اور ساتھ دینے والا اس کا کوئی نہیں۔ لم یتخذ صاحبہ، بیوی اس کی کوئی نہیں، ولا ولدا، بچہ اس کا کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، کمزوری کی وجہ سے دوست اس کا کوئی نہیں۔ وہ دوست تو اس کے ہیں جو ماننے والے۔ ایک آدمی دوست بناتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے میرا ساتھ دیں، اس کا ضعف و کمزوری کی وجہ سے ساتھی، شریک، مددگار، وزیر، مشیر، معین کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ وہ تھا، کچھ نہ تھا، وہ رہے گا، کچھ نہ رہے گا۔ ہم آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، زمانے بدلتے رہیں گے، شکلیں بدلتی رہیں گی،
آج جو زمین کے اوپر ہیں ایک دن سب تہے خاک ہوں گے، اور یہاں نئی شکلیں ہوں گی، نئے چہرے ہوں گے، نئے بازار ہوں گے، پھر ان پر موت کا نظام چلے گا، پھر وہ سب کے سب زیر زمین ہوں گے، اور وہ اللہ ہر اثر سے پاک، ہر تاثر سے پاک، آنکھوں کی طاقت سے اوپر، لا تراہ العیون، خیال کی رفتار جس کے کوئی حد نہیں ہے، خیال کے گھوڑے دوڑتے دوڑتے تھک جائیں، شل ہو جائیں اور گر کے مر جائیں، لیکن کسی کا خیال اس کی ذات کو ادراک نہیں کر سکتا۔ لا تغیرہ الحوادث، حادثات اس پر اثر نہیں ڈالتے، ولا یخشی الدوائر، زمانے کے انقلابات سے وہ ڈرتا کوئی نہیں ہے، اور خشعت الاصوات، سارے کائنات قیامت کے دن خاموش، آوازیں بند اس کے سامنے ہوگی، اور سارا جہان اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ وہ بادشاہ ہے، لیس معہ الہ یخشی، جس کے برابر اور کوئی بادشاہ نہیں، ولا رب یرجا، جس کے ہمسر کوئی رب نہیں، ولا وزیر یؤتا، اس کا کوئی وزیر نہیں، ولا حاجب یرشا، اس کا کوئی دربان نہیں جس کو رشوت دے کے اس کے قریب پہنچا جائے اور اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا جائے۔ زمین آسمان اس کی مٹھی میں ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین کو بچھایا ہے بغیر بلڈوزر اور رولر کے۔ امن جعل الارض قرارا، تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے زمین کو قرار دیا؟ الم نجعل الارض مہادا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ والجبال اوتادا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے پہاڑ لگائے؟ وخلقناکم ازواجا، کوئی ہے اس اللہ کے بغیر جس نے مرد و عورت کو وجود بخشا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو نیند کو لایا؟ وجعلنا اللیل لباسا، کوئی ہے اللہ کے بغیر جو رات لا سکے؟ وجعلنا النہار معاشا، کوئی ہے اللہ کے بغیر جو دن کو لا سکے؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، کوئی ہے اللہ کے بغیر جو 7 آسمان بلند کر سکے؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، کوئی ہے اللہ کے بغیر جو اس سورج کو دہکا سکے؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کوئی ہے اللہ کے بغیر جو بارشوں کا نظام چلا سکے؟ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں تمہارا اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے، سورج کی کرنوں سے پانی کو بخار بنا کر ہوا میں اٹھاتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے، بادل کے گالے بناتا ہے، ثم یؤلف بینہم، ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پہاڑوں کی طرح اوپر نیچے ان کو جمع کرتا ہے۔ پھر دوسرا امر آتا ہے، اور سببنا الماء صبا، اس کے دہانے کھلتے ہیں اور دروازے کھلتے ہیں اور بارش کا نظام چلتا ہے، اسے بڑھا دے تو ہلاک کر دے، اسے ختم کر دے تو ہلاک کر دے، اسے درمیانہ رکھے تو زندگی کا نظام چلا دے۔ اللہ ہی ہے جو چاہے وہ کرے۔ پانی ایک ہے، بڑھ جائے تو ہلاک، ختم ہو جائے تو ہلاک، معتدل ہو تو نجات۔ اس کو سانپ کو پلایا تو زہر بنایا، بچھو کو پلایا تو زہر بنایا، انسان کو پلایا تو ٹھنڈک کا سامان بنایا، درخت کو پلایا تو اس کے سبزے کو بڑھایا، اس کے پھل کو بڑھایا، اور گائے کو پلایا تو دودھ بنایا، ہرن کو پلایا تو مشک بنایا۔ ایک پانی سے وہ زمین آسمان کا بادشاہ کیا کیا رنگ بدلتا ہے، کیسے کیسے بدلتا ہے، یہ ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی بادشاہ ہے جو آسمان میں بھی اکیلا ہے
زمین میں بھی اکیلا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جو ایک اکیلا، جس کے ساتھ اور کوئی نہیں. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، وہ اکیلا اللہ جس کے ساتھ کوئی نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ اللہ جو اکیلا جس کے ساتھ کوئی نہیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ مشرق اور مغرب کا اکیلا رب جس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. حل تعلم لہ سمیہ، میری گواہی تو یہ ہے کہ میرے برابر اور کوئی نہیں. تم جانتے ہو تو مجھے بتا دو. حل تعلم لہ سمیہ، تمہارا علم ہو کہ وہ اللہ، اے اللہ وہ تیرے برابر ہے تو مجھے خبر دو، کوئی ہے جو میرے برابر ہو. زمین میں آسمان میں کوئی نہیں میرے بھائیو جو اس بادشاہ کے سامنے دم مار سکے، چوں کر سکے، اف کر سکے. زمین آسمان کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. پانی ہو، ہوا ہو، کبھی ہوا کو مبشرات بناتا ہے، کبھی ہوا کو ریحن عقیم بناتا ہے، کبھی اس کو حاسبن بناتا ہے، اور کبھی اس کو مبشرات بناتا ہے، اور کبھی اس کو تند و تیز بناتا ہے. کبھی وہ عقیم بنتی ہے، کبھی وہ صرصر بنتی ہے، کبھی وہ صبا بنتی ہے، کبھی وہ نسیم بنتی ہے. ایک ہوا سے کبھی عذاب لاتا ہے، کبھی رحمت لاتا ہے، کبھی بارش لاتا ہے، کبھی پتھر برساتا ہے. پیچھے اللہ بادشاہ ہے، فیصلہ اس کا چلتا ہے. ہوا ہو، زمین ہو، خلا ہو، فضا ہو، یہاں اکیلے بادشاہ کی بادشاہی ہے. میرے بھائیو، اس اللہ کی بادشاہی کے سامنے گردن کے جھکا دینے کا نام اسلام ہے. اسلام کوئی قوم نہیں، اسلام کوئی ملک نہیں، اسلام اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے. اسلام اللہ کے سامنے اللہ کی مان لینے کا نام ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے کا نام مسلمان ہے. وہ طریقہ جو اللہ لے کر آئے وہ اسلام، اور اس پہ چلنے والا مسلمان. وہ زندگی جو اللہ نے بتائی وہ ایمان، اور اس کا اپنانے والا وہ مومن ہے. ہمارا نام اللہ نے مومن رکھا، ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا. اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے، اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے میری امت کا نام رکھا ہے. سما نفسہ السلام، اس کا نام سلام. سما امتی المسلمین، میری امت کا نام مسلمین. سما نفسہ المومن، اس کا نام مومن. سما امتی المؤمنین، میری امت کا نام مومنین رکھا ہے. اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ساری غیبی طاقتیں ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی، یہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر مخلوق کی طاقت ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا کی طاقت کو جمع کرنے کا نام سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. اور اللہ کی غیبی قدرت، اللہ کے غیبی خزانوں کو ساتھ لینے کا نام اسلام ہے. جو اللہ کے غیبی خزانوں کا راستہ جانتا ہو وہ مسلمان ہے. جو آگ، پانی، مٹی، ہوا کے راستے جانتا ہو وہ سائنسدان ہے. جو اللہ کی ذات تک پہنچنے کا راستہ جانتا ہو، وہاں سے لینا جانتا ہو، اس کو منانا جانتا ہو، اس کی رحمتوں کو کھینچنا جانتا ہو، اس کا نام مسلمان ہے. میرے بھائیو، ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، مجھ سے ڈر جاؤ اور مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن کے مرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، پورے مسلمان بن جاؤ. ہم ادھورے مسلمان ہیں، ہم کچے مسلمان ہیں. ہم پکے مسلمان بن جائیں کہ پہاڑ ہل جائیں،
زمین ٹوٹ جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، ہمارا قدم نہ ہلے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حبیب کی اطاعت سے۔ تو اسلام اللہ کی طاقت ہے، جس جسم میں اسلام آتا ہے اس میں اللہ کی طاقت ساتھ اس کے ہوتی ہے، اس میں اللہ کی طاقت اترتی ہے۔ لوہے کے ایک خول میں ایٹم کی طاقت کو رکھا جاتا ہے تو وہ لوہے کا خول اتنا طاقتور ہوتا ہے جب وہ پھٹتا ہے تو شہروں کو ملیا میٹ کرتا ہے، لاکھوں انسانوں کو تہہ خاک پہنچاتا ہے۔ یہ تو ایک بے جان چیز ہے۔ 5 فٹ کے انسان میں جب اسلام آتا ہے اور اللہ کی محبت اور عرف اور معرفت آتی ہے تو یہ انسان جو 5 فٹ کا نظر آ رہا ہے یہ کروڑ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نہیں پھینک رہے، آپ نہیں تیر مار رہے، ہم تیر چلا رہے ہیں۔ لَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، آپ نہیں قتل کر رہے ہیں، ہم قتل کر رہے ہیں۔ آپ نہیں ریت پھینک رہے ہیں، ہم ریت پھینک رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اسلام کی طاقت کو نہیں سمجھے، ہمارا علم غلط ہو گیا، ہمارے تجربے غلط ہو گئے، ساری دنیا کے علم سے متاثر ہو گئے کہ پیسے کو ساتھ لے لو مسئلے حل کر لو، مادی چیزیں ساتھ لے لو مسائل حل کر لو۔ یہ علم غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ 1,24,000 نبیوں کا علم اور اللہ کے عرش سے اترا ہوا علم اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم، اس کی خبر یہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، تمہارے سارے مسئلے اللہ تعالی حل کر دے گا۔ کہ اللہ کی قوت کی حد نہیں، طاقت کی حد نہیں، اقتدار کی حد نہیں، عزت کی حد نہیں، غلبے کی حد نہیں۔ وہ قاہر، ہم مقہور، وہ غالب، ہم مغلوب، وہ قادر، ہم مقدور، وہ خالق، ہم مخلوق، وہ رازق، ہم مرزوق، وہ جابر، ہم مجبور، وہ باقی، ہم فانی، اس کی ابتدا نہیں، ہماری ابتدا ہے۔ ہم بنے ہوئے، وہ بنانے والا، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، جو ذات سے زندہ، اپنی ذات سے قائم۔ ہم اپنے ارادے سے زندہ نہیں، اللہ کے امر سے زندہ، اللہ کے امر سے مردہ۔ وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، اور وہ اپنی ذات میں کسی مددگار کی اس کو ضرورت نہیں۔ ہم تو ایک قدم دوسروں کی مدد کے بغیر اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ اللہ جو ایک، جو زندہ، جو قائم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اس کی، آسمان اس کا، زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے کو بھی جانے، جو پیچھے کو بھی جانے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کو کوئی حاصل نہ کر سکے، الا بما شاء، جتنا وہ خود چاہے دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہو۔ ولا یؤودہ حفظہما، جو سارا نظام چلا کے تھکتا نہ ہو۔ وہو العلی، جو بڑا اونچا ہو۔ العظیم، جو بڑی عظمت والا ہو۔ نظام چلائے، اونگے نہیں۔ لا تاخذہ سنہ، سوئے نہیں۔ ولا نوم، تھکے نہیں۔ لا یؤودہ حفظہما، آدمی تھک کے فیصلے غلط کرتا ہے، تھکتا ہی نہیں۔ لا یضل ربی، فیصلے غلط نہیں کرتا۔ ولا ینسا، وہ بھولتا نہیں۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے، وہ غافل نہیں۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ عاجز نہیں، وہ عاجز نہیں۔ وما هم بمعجزین، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والارض، زمین آسمان میں کوئی چیز نہیں جو اس بادشاہ کو عاجز کر سکے یا تھکا سکے یا پریشان کر سکے۔ وہ عجز سے پاک ہے، وہ بھول سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے، وہ روٹی سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ بچوں سے پاک ہے،
وہ غفلت سے پاک ہے، وہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، زمین کے اندر کو بھی دیکھتا ہے، زمین کے اوپر بھی دیکھتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض اندر وما یخرج منها اس سے اوپر، وما ينزل من السماء آسمان سے اترنے والا، وما يعرج فيها آسمان پہ چڑھنے والا، یولج اللیل رات کا لمبا کرنے والا، یولج النہار دن کا لمبا کرنے والا، یغشی اللیل النہار دن رات کے نظام کو آگے پیچھے چلانے والا، تؤتی الملک من تشاء جس کو چاہے بادشاہی دے، تنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہے بادشاہی لے لے، اور تعز من تشاء جس کو چاہے عزت دے دے، تذل من تشاء جس کو چاہے ذلیل کر دے، ترزق من تشاء جس کو چاہے جتنا دے دے، یحیی و یمیت جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے موت دے دے، اس کا اپنا ارادہ ہی سب کچھ ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت اسلام میں، اور اسلام اگر جسم میں تو یہ پورا جسم اللہ کی طاقت کو لے کے چل رہا ہے، اللہ کے غیبی نظام کو لے کے چل رہا ہے. جب کچھ نہ تھا ایک امر آیا، زمین بچھی، ایک امر آیا آسمان بلند ہوا، ایک امر آیا سورج چاند کو چمکایا، ایک امر آیا جبریل میکائیل کو بنایا، ایک امر آیا پانیوں کا نظام چلایا، ایک امر آیا ہواؤں کا نظام چلایا، ایک حکم نطفے پہ ڈالا اور اسے انسان بنایا. اس لیے تو اللہ گلہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ تجھے کس نے دھوکہ دے دیا رب کی ذات کے بارے میں؟ میرے جیسا مہربان بھی کوئی پاؤ گے، میرے جیسا کریم بھی کوئی پاؤ گے، تو مجھے چھوڑ کے تم کہاں چلے جا رہے؟ کہاں انا تؤفکون، انا یؤفکون، انا تصرفون، انا یصرفون، بل هم قوم یعدلون، قلیلا ما تذکرون، بل اکثرهم لا یعلمون، تعالی اللہ عما یشرکون، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کیا کیا انہیں اللہ نے گلہ کیا ہے. اے میرے بندو، مجھے چھوڑ دیا تم نے، تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں عقل نہیں، میں شرک سے پاک ذات، میں ہر عیب سے پاک ذات، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے جاتے ہو. کبھی پیسے نے بھی کسی کے کام بنائے، کبھی حکومتوں نے بھی کسی کے کام سنوارے، کبھی دنیا سے بھی کسی کو عزت ملی. عزت تو اللہ کا فیصلہ، ذلت اللہ کا فیصلہ، زندگی اللہ کا فیصلہ، موت اللہ کا فیصلہ. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں ہیں اور اللہ کی صفت حفیظ کا سایہ ہو چکا ہے. اس کی تلوار کند ہو گئی، اس کا ہاتھ رک گیا، اس کی طاقت ختم، اس کے بازو شل، اور وہ یہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں، کہتا ہے یہی ہے میرا قاتل، پھر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا. یہی ہے مجھے مارنے والا، پھر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا. یہ وہ اللہ ہے جو دشمن کی گود میں بٹھا کے حفاظت کرتا ہے. یہ وہ اللہ ہے جو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کے کہتا ہے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ. یہ وہ اللہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کے زندہ رکھ کے دکھاتا ہے. یہ وہی اللہ ہے جو بنی اسرائیل کو میدان میں صحرا میں بٹھا کے بغیر کاروبار کے 40 برس کھلا کے پلا کے دکھاتا ہے. یہ وہی اللہ ہے جو اصحاب کہف کو غار میں بند کر کے 300 سال سلاتا ہے اور 300 سال میں ان کی عمر کو نہیں بڑھنے دیتا. وہ 25 سال کا سویا، 300 سال کے بعد اٹھا تو 25 سال کا اٹھا ہے. وہ 30 برس کا سویا، 300 سال کے بعد اٹھا ہے تو وہ 330 کا نہیں ہے. باہر وقت کی گھڑی چل رہی ہے، غار کے اندر گھڑی کو اللہ نے بند کر دیا. کوئی طاقت ہے جو وقت کی لگام کو روک سکے؟ کوئی طاقت ہے جو وقت کے منہ زور گھوڑے کو لگام دے سکے؟ ہاں، ایک طاقت ہے زمین میں آسمان میں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ اکیلا ہے، جب وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. عاص بن وائل ایک ہڈی لے کر آیا. اب ہم اللہ کے حبیب کے پاس، آپ کے سامنے اس کو یوں مسئلہ، پرانی تھی، وہ سیدھا یوں کیا، وہ ساری بھر گئی، آٹا ہو گئی.
پھونک ماری، ہوا میں اڑ گئی. کہنے لگا محمد اتزعم ان ربک یحیی هذه وہی رمیم، اے محمد کیا تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا اس کو زندہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو جی یہ بندہ جو گندے پانی سے بنا آج میرے سامنے آتا ہے، میرے سامنے باتیں بناتا ہے، مجھ سے جھگڑا کرتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اسے وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے وجود بخشا تھا، جو اپنی مخلوق کو جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس کی بنائی ہوئی آگ کو تم سینکتے ہو، تاپتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، جس نے زمین آسمان بنائے تمہیں بھی بنا دے گا. کیسے بنائے گا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے وجود دیتا ہے. پاک وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے اور جس کے پاس لوٹ کر مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مان لینے کا نام ہی مسلمان ہے. مسلمان قوم نہیں ہے. مسلمان کوئی پٹھان راجپوت قریشی کو نہیں کہتے. مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مان کر چل رہا ہو، جو اللہ کے حبیب کے طرز پہ چل رہا ہو، وہ مسلمان ہے. وہ چاہے کالا ہے، گورا ہے، سید ہے، پٹھان ہے، قریشی ہے، من کان ومن این کان، کوئی ہے کہاں کا ہے. اللہ کی طاقت کو ساتھ لینا ہم ضروری نہیں سمجھ رہے، پیسے کو ساتھ لینے کے پیچھے دوڑ رہے، عہدوں کے پیچھے دوڑ رہے. اے میرے بھائیو، ہم توبہ کر کے آج اللہ کو ساتھ لینے کی نیت کریں. اللہ کیسے گلے، پیار بھرا گلا. اللہ کا الیس اللہ بکاف عبدا، میرا بندہ میں تمہیں کافی نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے بھی پیسہ چاہیے، میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، میں کافی نہیں. فسیکفیکہم اللہ، میں تیری کفایت کروں گا. کفا باللہ نصیرا، میرے علاوہ کسی اور پھر مددگار کی ضرورت ہے؟ کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ حسیبا، کفا باللہ رقیبا. کتنی آیات ہیں. وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ خود کہو میں تمہیں کافی ہوں، میں تمہیں کافی ہوں. کیا مطلب اس کا کہ تم دنیا چھوڑ دو؟ نہیں، میں تمہیں کافی ہوں. جن چیزوں سے روکا ہے وہ چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو. حلال نہیں چھوڑا رہے گا، حرام چھوڑ دو. ہم کیوں حرام پہ آتے ہیں؟ کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر میرے بچے کیسے پڑھیں گے، میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، اور میرے دفتر کا خرچہ کیسے چلے گا، اور میرا بل کون ادا کرے گا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے او میں کافی ہوں، میں کافی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے. یا ابن آدم، اے میرا بندہ، اے آدم کا بیٹا، کتنا تو بھولا ہے. خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میں نے 7 زمین آسمان بنائے، میں کوئی نہیں تھکا. افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، تو خود بتا تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ اے بھائی، جو زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا، روٹی کھلا کے تھک جائے گا؟ تو میرے بھائیو، ہم مسلمان بنے، یعنی اللہ پاک کی ماننے والے بنے. زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں اگر ہم اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو ایک محنت یہ ہو رہی ہے کہ پیسہ کما لو، مسئلہ حل کر لو. نبی یہ محنت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کر لو، مسئلے حل کر لو. ہمارے اور نبیوں کے علم میں آج ٹکراؤ ہے. آج کا علم کہتا ہے بڑا عہدہ لے لو، عزت حاصل کر لو. اللہ کا علم کہتا ہے
تقوی اختیار کرو، عزت حاصل کر لو، تقوی اختیار کرو، عزت حاصل کرو۔ ہمارا علم کہتا ہے کہ طاقت لینے کے لیے اپنا گروپ بناؤ، پارٹی بناؤ اور اپنی فوجیں اکٹھی کرو۔ اللہ تعالیٰ کا علم کہتا ہے، اللہ کا حبیب، چند میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس، میں علامہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اتق اللہ تکن اعلم الناس، تو تقوی اختیار کر، سب سے بڑا علامہ بن جائے گا۔ دوسری بات، یا رسول اللہ اريد ان اكون اغنى الناس، میں غنی بننا چاہتا ہوں۔ ہمارا علم کہتا ہے پیسہ کماؤ، غنی بن جاؤ۔ اللہ کا علم کہتا ہے کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت اختیار کر لے، سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے اريد ان اكون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں میری بڑی عزت ہو، میری بہت عزت ہو اور سب سے زیادہ ہو۔ ہمارا علم کہتا ہے پیسہ ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، نام ہو، عزت۔ اللہ کے نبی کا علم کہتا ہے، اللہ کا علم کہتا ہے لا تشک من امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس، اے بھائی اپنی ضرورت اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بتا، سب سے بڑا عزت دار بن جائے گا۔ سوال کرنے والا بھی کبھی عزت والا ہوتا ہے، چاہے صدر سے کرے چاہے کسی سے۔ سارے بڑے مالدار اللہ کی قسم سب سے بڑے سوالی ہیں، یہ سب سے بڑے محتاج ہیں۔ ہے ایک ہماری میٹرک کی کتاب میں انگریزی کی ایک کہانی تھی، ایک شہری کتا جایا کرتا تھا جنگل کی سیر کو، جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی، جنگلی کتا دبلا پتلا، شہری کتا موٹا تازہ۔ ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا بھیا کیا کھاتے ہو، بڑے موٹے تازے ہو، میرے تو ہڈیاں بھی گنی جا سکتی ہیں۔ کہنے لگا میں پراٹھے کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، گدے دار بستر پہ لیٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے تو اللہ کے بندے خشک ہڈی بھی نہیں ملتی، میں تو بھوکوں مر گیا، اے بھائی مجھے بھی لے چل، میں بھی کچھ انڈے پراٹھے کھاؤں۔ چلو تجھے بھی کھلاؤں گا۔ اس کو لے کے چل پڑا۔ جنگل سے جو باہر نکلے تو اس کے گلے میں پٹا نظر آیا، گلے میں پٹا، زنجیر۔ وہ کھڑا ہو گیا جنگلی کتا، اس نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے تماشا۔ کہا بھائی یہ کیا ہے تمہارے گلے میں؟ کہا یہ غلامی کی زنجیر ہے۔ کہا وہ غلامی کیا ہوتی ہے؟ آزاد منش کو کیا پتا ہوگا غلامی کیا ہوتی؟ تو کہنے کا اصل میں غلام ہوں ایک آدمی کا، اس کی نوکری کرتا ہوں، اس کا پہرا دیتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتا ہے، مجھے پراٹھے کھلاتا ہے، مجھے دودھ پلاتا ہے، مجھے گدے دار بستر پر سلاتا ہے۔ تو بھائی تو نے انڈے پراٹھے کھانے ہیں تو پھر غلامی کرنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا بھائی تجھے تیرے انڈے پراٹھے مبارک، میں اپنی آزادی میں بھوکا رہوں یہ مجھے پسند ہے اس غلامی سے جس میں میں انڈے پراٹھے کھاؤں۔ خواہشات کا غلام بھی کبھی عزت دار ہو سکتا ہے، مخلوق کے آگے سوال کرنے والا بھی کبھی عزت دار ہو سکتا ہے۔ عزت والا تو وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مخلوق کو مٹی کا بت سمجھے، تراشے ہوئے پتھر سمجھے، اور جو اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کا علم ہے، تجربات کا علم نہیں، نبی کی خبر ہے، اپنی ضرورتیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بتاؤ، سب سے بڑی عزت پاؤ گے۔ حضرت علی کا علم، حضرت علی کا علم اللہ کے نبی کا علم ہے، اللہ کے نبی کا علم اللہ کا علم ہے، تو حضرت علی کی بات اللہ کی بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ من اعتمد علی مالہ فقد قل، جو پیسے پہ بھروسہ کرے گا ہمیشہ اس کا پیسہ کم پڑ جائے گا۔ من اعتمد علی سلطانہ فقد ضل، جو اپنی سلطنت پہ بھروسہ کرے گا وہ سلطنت میں ذلیل ہو جائے گا۔ من اعتمد علی علمہ فقد ضل، جو اپنے علم پہ غرور کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو اپنی عقل پہ بھروسہ کرے گا اس کی عقل برباد خراب ہو جائے گی۔ من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل، اور جو کہے گا مجھے میرا اللہ کافی، کفا باللہ نصیرا،
کفا باللہ حسیبا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں سب سے کٹ کر اس زمین آسمان کے بادشاہ سے جڑتا ہوں جس کے سامنے سارے غلام ہیں. تو جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا، لا کلا پیسہ نہیں کم ہوگا، لا ذل ذلیل نہیں ہوگا، لا ضل گمراہ نہیں ہوگا، ولا کلا اس کی عقل نہیں خراب ہوگی. میرے بھائیو، اللہ کو ساتھ لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کی قدرت اور طاقت کو سمجھیں. آج ہم اپنے اللہ کو جانتے ہی نہیں. کپڑے والا 2 گھنٹے کپڑے کا تقریر کر سکتا ہے، دھاگے والا کئی گھنٹے دھاگے کی تقریر کر سکتا ہے، دوائیاں بنانے والے بیچنے والے اپنی کمپنی کا تعارف کرانے میں کئی گھنٹے لگا سکتے ہیں. زراعت کرنے والے ہمارے جیسے اپنی کپاس کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ بتا سکتے ہیں. لیکن ان کو بھائی اپنے اللہ کو تو بتاؤ، بھائی آپ کا اللہ کیسا اللہ ہے؟ کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. 5 منٹ اپنے اللہ کو جو بتا نہیں سکتا، وہ اللہ کے لیے مر مٹے گا کیسے؟ جس کی زبان اللہ کے لیے حرکت نہیں کرتی، اس کا وجود اللہ کے لیے کیسے حرکت کرے گا؟ جس کا دل اللہ کی محبت میں نہیں دھڑکتا، اس کا وجود اللہ کی محبت سے سرشار کیسے ہوگا؟ جس کے دل میں اللہ نہیں ہے، اس کے وجود میں اللہ کہاں سے آئے گا؟ کیا میرے بھائیوں بربادی کا زمانہ کہ آج ہر چیز کی دعوت چل رہی ہے، اور یہ گلے سڑے پیاز کی بھی دعوت ریڑھی والا لگاتا ہے، اس کے پیاز بھی بک جاتے ہیں. گلے سڑے پھلوں کی دعوت چلتی ہے، ریڑھی والا شام کو گندے مندے پھل بیچ کے گھر جا بیٹھتا ہے. جو اللہ ایسا حسین کہ یوسف اس کا ایک ادنا کرشمہ یوسف علیہ السلام جس کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھڑیاں چلا لی، وہ اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین اللہ ہے. اس کی تعریف کرنا ہی دنیا سے مٹ گیا، اس کی تعریف ہی کوئی نہیں ہوتی. اور ہم آخری امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہیں. یہ ہمیں کام ملا ہے کہ جاؤ ساری دنیا کو میرا تعارف کراؤ کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا شہنشاہ، قاہروں پر قاہر، جابروں پر جبار، حاکموں پر احکم الحاکمین، خیر الحاکمین، خیر الناصرین، خیر الفاتحین، خیر الرازقین، خیر الغافرین، اور ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین، جو ساری کائنات پر بادشاہ ہے. ساری دنیا اس کا تعارف کرانا ہی بھول گئی. اپنے بچے کا تعارف کرانے کے لیے بھی ڈھیر سارا مواد موجود ہے، اپنے رب کا تعارف کرانا ہی بھول گئے. زبانیں خشک ہو گئیں اپنے اللہ کی ذات کو بولنے کے لیے. ہمارا کام ہے ہم اپنے اللہ کا تعارف کراتے ہیں، ہم اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے نبی کے سفیر ہیں. ہمارا کام صرف بندگی نہیں، ہمارا کام سفارت بھی ہے. ہم اللہ کی مانتے بھی ہیں، ہم اللہ کا تعارف بھی کراتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اے ساری دنیا کے انسانوں، اے بھائیوں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کرو. جس کی تعریف سب سے بڑا عمل ہے اس کی تعریف کرنا، اور سب سے زیادہ خوش آپ میری تعریف کریں مجھے کتنی خوشی ہوگی. میں آپ کی تعریف کروں آپ کتنے خوش ہوں گے. حالانکہ نہ میں قابل تعریف نہ آپ قابل تعریف. پیشاب پخانے کی مخلوق بھی کبھی قابل تعریف ہوتی ہے، جو ہے ہی قابل تعریف. جب آپ اس کی تعریف کریں گے وہ کیسا خوش ہوگا. جس کی تعریف کی انتہا کیا ہے؟ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام. جاؤ میرے بندو ساری دنیا کے درخت کاٹ کے ان کے قلم بناؤ. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر. 7 سمندر کی سیاہی بناؤ. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اب تم سارے کے سارے بیٹھ جاؤ، جن و ان ملائکہ بھی لے آؤ، ساری بحر و بر کی مخلوق کے ہاتھ میں قلم پکڑا دو اور سمندروں کے کنارے بیٹھ کر میری تعریف لکھو. ہر آدمی اپنے علم کے برابر لکھے، حتیٰ کہ سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا علم سارے نبیوں پر چھا گیا، جن کی فہم بصیرت سارے نبیوں پر چھا گئی، سارے نبیوں کا علم ایک ذرے کی طرح اور اللہ کے حبیب کا علم صحرا کی طرح، سارے نبیوں کا علم ایک قطرے کی طرح، اللہ کے حبیب کا علم سمندر کی طرح، وہ بھی لکھیں اور سارے نبی لکھیں، جبریل میکائیل لکھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نفی
لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا. یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم پھر اور سمندر لاؤ، پھر اور قلم بناؤ، پھر بھی میری تعریف ختم نہیں ہوگی. ہم اللہ کو بولنا، گھروں میں اللہ کے تذکرے، نہ بازاروں میں اللہ کے تذکرے. اور میرے بھائیو، اللہ کی آواز لگاؤ. سب سے اللہ بن کمائے رزق دے گا، بن کمائے، بغیر چیزوں کے سکون دے گا، بغیر کمائیوں کے رزق دے گا، فقر میں عزت کے تخت پر بٹھائے گا، پریشانیوں کے بادلوں میں بھی اللہ پاک سکون کی ٹھنڈی ہواؤں سے آپ کو لطف اندوز فرمائے گا. چاہے تخت ہو یا تختہ، آپ کا دل ایسے پرسکون ہوگا کہ ساری کائنات بھی وہ سکون خرید نہیں سکتی. اپنے اللہ کو راضی کرے، اللہ خود اپنی تعریف کرائے. هو اللہ الذی، وہ اللہ لا الہ الا ہو، جس جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور. له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اور سبح للہ ما فی السماوات والارض، تیرے رب کی تعریف بحر بر کر رہا ہے. یہ بھائی دینا پڑا. وہو العزیز الحکیم، وہی ہے جو عزت والا، وہی ہے جو حکمت والا، وہی ہے جو بحر بر کا مالک ہے. اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، بکل شیء علیم ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ ہے جو 6 دن میں زمین آسمان بنا کے عرش پہ جا کے بیٹھا. اور وہی ہے جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، بحر بر کا جو علم جانتا ہے. اور وہی ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے جو دن اور رات کے نظام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے. پھر وہ چیلنج کرتا ہے، پھر وہ اعلان کرتا ہے، بناؤ اے ساری دنیا کے سائنسدانوں، بادشاہوں، تاجروں، وزیروں، زمینداروں، کاشتکاروں، مجھے بولو، مجھے بتاؤ، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. میں رات کو تھما دوں، دن کو نکلنے نہ دوں، رات کو ڈھلنے نہ دوں. کوئی ہے میرے علاوہ تمہیں دن دے سکے؟ بولو. اور اگر رات کھڑی ہو جائے تو جہان برباد ہو جائے. پھر دوسرا چیلنج، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، اسی سورج کو کہہ دے کھڑا ہو جا، تجھے ڈوبنا نہیں، رات کو آنا نہیں اور دن کو جانا نہیں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، پھر کوئی ہے میرے علاوہ جو رات لا سکے؟ امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے میرے علاوہ جس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کوئی ہے میرے علاوہ جس نے پانی برسایا؟ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، کوئی ہے میرے علاوہ جس نے باغات اگائے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اے بھائی ایک درخت تو پیدا کر دو میرے بغیر. الہ مع اللہ، پھر بھی میرے علاوہ کسی اور کو سوچتے ہو؟ کوئی ہے میرے علاوہ؟ بل ہم قوم یعدلون. امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو کس نے ٹھہرایا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کون لایا؟ وجعل لها رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ جعل بین البحرین حاجز، دو گرم میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان پردہ کس نے لگایا؟ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے علاوہ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کے بندو تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے. میرے علاوہ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کدھر کو منہ اٹھائے جا رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو ساتھ لیں. اسلام اللہ کی طاقت ہے. اللہ کیسے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ساتھ ہوتا ہے. وہ قریشی سید پٹھان کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اپنے حبیب کی مبارک زندگی سے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا اور سارے نبیوں کا نبی بنایا. اب عرب کا
عجم کا، کالے کا، گورے کا، انسانوں کا، جنات کا، جانوروں کا، حشرات کا نبی بھی آپ کو بنایا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی نبوت کو سلام کرتا تھا۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے، پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے درخت کے پاس سے گزرتے، درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا، اسے بھی پتہ ہے کہ یہ حبیب اللہ ہے، یہاں مجھے پناہ ملے گی، اور آ کے رونے لگا، بل بلانے لگا۔ فرمایا یہ اونٹ میرے پاس اپنی شکایت لے کے آیا ہے، اور اونٹ آپ نے 63 خود ذبح کرنے ہیں اپنی عمر کے حساب سے، باقی 37 حضرت علی نے ذبح کیے۔ تو جانور کو ذبح کرنے جائیں تو وہ تو 4 قدم پیچھے رکھتا ہے، 1 قدم ہماری وجہ سے آگے اٹھاتا ہے۔ ادھر آپ ذبح فرما رہے ہیں، اونٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اونٹ گیا اور برچھا لگا اور گر کے مر گیا، اور ادھر اونٹ رسے توڑا توڑا کے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں حبیب کے ہاتھوں فدا ہو جاؤں، میں حبیب کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں۔ تو جسے دنیا بنانی ہے، جسے آخرت بنانی ہے، جسے جنت چاہیے، جسے جہنم سے بچنا ہے، جسے چین و سکون چاہیے، اسے اللہ سے جڑنا پڑے گا، روپے پیسے سے نہیں، اللہ سے جڑنا پڑے گا۔ اور اللہ سے جوڑ کر جو راستہ ہے وہ خاندان نہیں، وہ نسب حسب نہیں، اللہ پاک سے جڑنے کا راستہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے کہ بھائی میرے حبیب کا طریقہ اپنا لو، میں ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، معراج کا موقع ہے، وہ موسیٰ کلیم جن کو سب سے پہلے کلام کا شرف ملا، وہ موسیٰ کلیم جن پر تورات سب سے پہلے اتری، اتنی گزارش کی کہ اپنا دیدار کرا دے۔ عرش سے معلّہ سے تجلی پڑی پہاڑ پر، 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں آیا، اور وہ حبیب اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جسے بیت اللہ سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا، 2 نفل پڑھوائے، براق کو وہاں بندھوایا، جبریل کے ہاتھ میں ہاتھ دلوایا، اور یہ پرواز ہے، پہلا آسمان قدم چومنے کو تیار ہے اور دروازے کھلنے کو بےتاب ہیں، فرشتے استقبال کے لیے تیار ہیں، 7 آسمان سجائے گئے۔ جب آپ کی سواری کی آمد کا اعلان ہوا، ایک حدیث میں نے پڑھا کہ فرمایا اللہ نے زمین آسمانوں کو سجایا جائے کہ ہمارے حبیب آ رہے ہیں۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کا استقبال ہوا، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ مرحبا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، سبحان اللہ، گلے لگایا، ماتھا چوما، روانہ فرمایا۔ پھر جہاں ملک، پھر جہاں کائنات کی حد ہو جاتی ہے، عالم ملکوت بھی جہاں ختم ہو جاتا ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل علیہ السلام کی بھی قوت ختم، یا رسول اللہ اس سے آگے میں بھی آج تک نہیں گیا، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ پھر اس کے اوپر سے نظام چلا، عرش سے تخت آیا، تخت پہ حبیب کو بٹھایا، پھر اس کو فضا میں اڑایا، پھر آج عرش نے جھوم کے استقبال کیا، دروازے بھی آپ کی بلائیں لے رہے، دروازے بھی استقبال کے لیے کھلتے چلے گئے، اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھتے چلے گئے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، سارے پردے ہٹا کر اللہ نے اپنا دیدار کرا کے فرمایا، اتنا قریب ہو کر بھی کہا یا حبیبی ادن منی، اے میرے حبیب اور قریب آ جاؤ۔ ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر گئی، یہاں اللہ سامنے، حبیب آمنے سامنے ہے اور ساری تجلیات ہضم ہو رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا نبی دیا، اور جب اس کا طریقہ چھوڑیں گے تو کیسے عزت پائیں گے؟ تو ہو سکتا ہے ہائے ہائے، ایک دھاگا کپڑے میں سے نکل جائے تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے، ایک بوری کھاد فصل کو نہ ملے تو فصل کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ایک ووٹ کم پڑ جائے تو جیتا ہوا ہار جاتا ہے، ایک نمبر کم ملے تو پاس ہوتا ہوا فیل ہو جاتا ہے۔ کیا حضور کی سنت ایک ووٹ سے بھی سستی ہے؟ کہ سنت چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کیا ایک دھاگے اس دھاگے سے بھی سستی ہے کہ دھاگا کم پڑے تو قیمت 8 آنے گر جائے، اور نبی کی سنت چھوٹ جائے تو انسان کی کوئی قیمت نہیں گرتی؟
کیا اپنے حبیب کو اتنا بے قیمت بنا دیا؟ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، کیا ہمارے حبیب کی عظمت اور سنت اتنی سستی ہے؟ جہاں عرش تک پرواز ہو اس کا طریقہ چھوڑنے سے کہاں نجات ملے گی؟ پھر باتیں ہو رہی ہیں، کیا بات ہوئی؟ یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وحلیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی؟ یا اللہ موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم دیا، سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوائیں دی، عیسی علیہ السلام کو آپ نے مردے زندہ کرنا دیے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرا حبیب آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ قرب دے دیا، قرب سب سے بڑی دولت ہے۔ وجعلتک فاتحا وخاتما، تجھے فاتح بنایا، تجھے خاتم بنایا۔ وشرحت لك صدرك، تیرا سینہ کھولا۔ رفعت لك ذکرک، تیرا ذکر بلند کیا۔ وضعت عنك وزرک، تیرے بوجھ ہٹا دیے۔ یہ میں نے تیرے لیے انعام دیا ہے جو سارے نبیوں سے بالا تر ہے اور سب سے افضل و اعلیٰ ہے اور سب سے برتر ہے کہ قیامت تک میں اور آپ اکٹھے آمنو باللہ، اتنا کافی ہے، ورسولہ، میرا رسول، تؤمنون باللہ، مجھ پر ایمان، اللہ پر ایمان، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ کے منکر، اللہ کے رسول کے منکر۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اللہ کا نافرمان، اللہ کے رسول کا نافرمان۔ من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ سے عداوت، اللہ کے نبی سے عداوت۔ من یشاقق اللہ ورسولہ، اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی بیزاری، اللہ کے نبی کی بیزاری۔ اذان من اللہ ورسولہ، اللہ کا اعلان، اللہ کے رسول کا اعلان۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی پکار پہ لبیک کہو، اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ سے بددیانتی نہ کرو، اللہ کے رسول سے بددیانتی نہ کرو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ اور فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، خمس اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے۔ یہ کتنی آیات ہیں جن میں اللہ نے کو کیا کہا تھا کہ میں اور آپ اکٹھے چلیں گے، آپ کا میرا نام اکٹھے چلے گا۔ اللہ نے کیسے اکٹھا کر کے دکھایا، میری مانو میرے رسول کی، میری اطاعت میرے رسول کی، میری نافرمانی میرے رسول کی، میری رضا میرے رسول کی رضا۔ مجھ سے خیانت نہ کرو، میرے رسول سے خیانت نہ کرو، میری مانو میرے نبی کی مانو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت کتنی عظیم الشان ہے اللہ کے حبیب کی شان میں کہ اے میرا حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہوگا۔ شاہد، مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیر، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو چمکتا چراغ، تو روشن چراغ۔ یہ اللہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اللہ اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اللہ اپنے حبیب کو تسلیاں دے رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے۔ والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبکم وما غوی، اللہ اپنے حبیب کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، اللہ اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ وهذا البلد الامین، اللہ اپنے حبیب کے شہر کی دوسری قسم کھا رہا ہے۔ اور فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، اللہ قسمیں کھا کر اپنے حبیب کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم، اللہ قسمیں کھا کر اپنے نبی کے اخلاق کی بلندی کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ اللہ اپنے حبیب کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ میرا نبی کیسا ہے، کیسا ہے، اس کا سینہ کیسے دہکتا ہے۔
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آہیں بھر بھر کے کہیں میرا نبی مر نہ جائے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، انسانوں کے غم میں کہیں سینہ پھٹ نہ جائے، کہیں مر نہ جائے۔ اللہ کبھی اپنے حبیب کے اندر کو بتا رہا، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رات کو بتا رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اپنے حبیب کی رات کی زندگی بتا رہا ہے، ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، میرے سامنے سجدے میں جھک جا رات کو، یہ اللہ اپنے حبیب کی رات بتا رہا۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر فاصدع بما تؤمر، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا دن بتا رہا کہ میرا نبی دن کیسے گزارتا ہے، میرا نبی رات کیسے گزارتا ہے، میرا نبی شان والا کیسا ہے، میرے نبی کی نبوت کتنی لمبی چوڑی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرا حبیب وہ حبیب ہے جو ساری کائنات کا نبی بن کے آیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک سے جڑنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، روپے پیسہ نہیں۔ تو ہم مسلمان بنے، مومن بنے، مسلمان بننا محنت ہے نا، محنت سے آئے گا۔ مومن بننا محنت ہے، محنت سے آئے گا، بغیر محنت کے کیسے آئے گا؟ حجۃ الوداع پہ 1,24,000 نبیوں کی محنت پوری ہوئی۔ اب اس کو پانی پلاؤ۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت پوری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محنت بھائی ادھر متوجہ رہو، ادھر متوجہ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں پر ہمارے حبیب کو بھیجا، نبوت ختم نبوت کا تاج رکھا، بحر و بر کا نبی بنایا، اور 23 برس کی محنت ہوئی، مکی محنت، مدنی محنت، اور دن رات کی لگاتار محنت ہے، اور جس میں فاقے بھی ہیں اور جنگیں بھی ہیں، قتال بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور قرآن کی دعوت بھی ہے، اور حدیث کے ذریعے سے بھی ہے، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، ہر طرح سے آپ کی دعوت ہے۔ سبحان، فصاحت و بلاغت کی دعوت بھی ہے۔ زماد نام ہے، بڑے شاعر، بڑے ساحر، بڑے بلیغ، بڑے فصیح مکے میں آئے۔ کہیں گے ہمارے یہاں نوجوان بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، تو اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کی باتیں نہ سننا، ورنہ اثر ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے اپنے دل میں، میں اتنا پڑھا لکھا، عاقل، بالغ، شاعر، فصیح، بلیغ، بلا اس کی بات میرے اوپر کیا اثر کرے گی؟ اگر وہ بیمار ہے تو میں خود اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ آئے حرم شریف میں، آپ نماز پڑھ رہے، کہنے لگا وہ کون ہے؟ ان کا ہوا وہ ہے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، آپ نے سلام پھیرا، کہنے کہ بھتیجے غم نہ کر، میں نے بڑوں کے جن نکالے ہیں، تیرا جن بھی نکال دوں گا۔ تو آپ نے اس کو یوں دیکھا، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے چند بولے، کیا کہا؟ الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واستغفرہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یہ وہ بول تھے، میں اور آپ عربی کو کیا سمجھے ہیں؟ اس بول نے ان کو جھٹکا دیا، کہنے لگا واللہ ما سمعت مثل هذا الکلام لقد جمعنا قاموس البحر، یہ ان کلمات نے تو 7 سمندر کے خزانے اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں۔ اعد علیہ، دوبارہ یہ کلام سناؤ۔ پھر آپ نے کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ سارے اندر کے اس کے بت ٹوٹ گئے آپ کے ان چند کلمات پر، ان چند الفاظ پر۔ کہنے لگا تیری کیا دعوت ہے؟ آپ نے دعوت دی، وہی مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، 1,24,000 نبیوں کی محنت، اے لوگوں اللہ کی مان لو۔ کیسے مانے؟ اپنے نبی کے طریقے پر۔ اب ہماری دعوت کیا ہے؟ اللہ کی مانو۔ کیسے مانے؟ اللہ کے حبیب کے طرز پر مانے۔ ساری امت اس پہ لانی ہے کہ ہر مسلمان نظر آئے، ہمارے بازار، تجارتیں، زراعتیں، ان میں اسلام کی خوشبو ہو، مہک ہو۔ اذان ہو تو ساری کراچی کے بازار بند ہو جائیں، گلیاں سنسان ہو جائیں، اور ساری نقل و حرکت
مسجد کی طرف کو ہو رہی ہو، ایک محبت ہو جو کھینچ کے لے جا رہی ہو، ایک جذبہ ہو، آؤ بھائی محبوب کو ملنے چلیں۔ حبیب، اللہ سے بڑا محبوب کون ہوگا؟ ابن آدم انی لک محب، اے میرا بندہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میرے حق کا واسطہ جو میرا تیرے اوپر ہے، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ من بتو مشغول و تو عمر و زید، میں تجھ سے محبت کروں تو میرے غیر سے محبت کرے، یہ کیا انصاف ہے؟ اذکرک و تنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تو بھول جاتا ہے۔ ان ذکرتنی ذکرتک، تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں۔ ان نسیتنی ذکرتک، تو بھولتا ہے میں پھر بھی یاد کرتا ہوں۔ من اقبل الیہ، تو میری طرف آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ ہم طاقتور نہیں کہ تجھ سے لڑ سکیں، اے اللہ ہم قوت والے نہیں کہ تجھ سے ٹکر لے سکیں، ہم بڑے کمزور، بڑے ضعیف اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے، تیرا کھایا تجھ سے ٹکرائے، تیری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا، تیرے دیے ہوئے کانوں سے غلط سنا، تو یا اللہ تیری دی ہوئی زبان سے غلط بولا۔ اس جسم میں کوئی بال ایسا نہیں جس پہ تیری نافرمانی کا داغ نہ لگا ہوا ہو، اس وجود میں کوئی گوشت کی بوٹی ایسی نہیں جس میں گناہوں کی نحوست داخل نہ ہو چکی ہو۔ یا اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا، ہمارے لیے ہلاکت بربادی ہے۔ اے ہمارے رب، اے رحیم کریم اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آج تک زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، آج تک تیری ناشکری میں گزری ہے، اور یہ اتنے بندے تیرے اور اتنی بندیاں تیرے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو سخیوں سے بھی بڑا سخی ہے۔ معاف کرنا تیری صفت ہے، درگزر کرنا تجھے پسند ہے، تیری رحمت تیرے غصے سے آگے ہے، تیرا فضل، تیرا عفو، تیرے انتقام سے آگے ہے۔ ہم بھی تجھ سے بنی اسرائیل والے نوجوان کی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب دینے سے تیرا ملک زیادہ نہیں ہوتا، معاف کرنے سے تیرا ملک کم نہیں ہوتا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ کوئی رات ایسی نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو، کوئی دن ایسا نہیں جو تیری نافرمانی میں نہ گزرا ہو۔ ہمارے پیچھے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو تو خوب اچھی طرح ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو بھولتا بھی نہیں۔ یا اللہ کسی ایک جرم پر بھی پکڑ لے تو ہمیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اے ہمارے رب، یا اللہ تو ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ ہم تو تجھے کوئی نیکی بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ ہم تو آج تک یا اللہ ایک سجدہ ایسا نہیں کر سکے کہ جس میں صرف تو ہی تو ہو، تیرا غیر نہ ہو۔ ہمارے تو سجدے بھی دنیا کھا گئی، ہماری نمازیں بھی دنیا سے آلودہ ہو گئی، ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ یا اللہ تو ہی ہے اس گھاٹی سے پار لگانے والا، اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے۔ ہماری اجتماعی انفرادی زندگی میں جو بھی نافرمانی آ چکی ہیں معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو اجڑے بڑی صدیاں گزری ہیں، ان کو اوروں کے ہاتھوں مرتے پٹتے بڑا زمانہ گزرا ہے۔ اس امت کا خون بھیڑ بکری سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ یہ زمین صدیوں سے تیرے نبی کی امت کے خون سے سیراب ہو رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے امن اٹھ گیا، ہمارے بازاروں سے امن اٹھ گیا،
ہر وقت آفتوں میں گر گئے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے گرے ہیں. ہمارے گناہ اس قابل ہے کہ زمین آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتے. تیرا رحم و کرم ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. یا اللہ اپنے غضب کے دروازے اب بند فرما دے. ہم تجھے ناراض کر چکے، ہمیں پتا ہے تو ناراض ہوا ہے. اے اللہ نفرتوں کی آگ جو بھڑک رہی ہے تیری نافرمانی کا پتہ دے رہی ہے. محبتیں جو اٹھ گئی ہیں وہ تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں. عداوتیں جو پیدا ہو گئی ہیں تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں. اولاد نافرمان وہ بھی تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں. یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے راضی کرنے والا ہے نہیں، نہ ہم پیش کر سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی راضی ہو جا. اس غفلت کی فضا میں یہ اتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اتنے بندے کسی بخیل کے در پہ چلے جائیں، اس کو بھی شرم آ جائے. تو ہے ہی سخیوں سے بڑا سخی. ویسے ہی اپنے بندے سے تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. یا اللہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں. اس وقت دنیا ہماری اجڑی، آخرت ہماری اجڑی، دین ہم گنوا بیٹھے، دنیا میں سکھ ہم نے نہ دیکھا. یا اللہ تو درگزر کا معاملہ فرما کے اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے، اپنے غضب کے دروازے بند کر دے. ان نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دے. آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے، اس کی زندگی آبادی دکھا دے. یا اللہ تو اندھیری رات کو روشنی سے بدلتا ہے، تو سورج کی کرن سے چاندنے کو لاتا ہے. یا اللہ یہ گمراہی کی رات جو لمبی ہو گئی، ہماری نسلیں اس کا شکار ہو گئی، ہمارے نوجوان بچے بچیاں نفس و شیطان کے آلے بن گئے، جنہوں نے تیرے دین کو لے کے پھرنا تھا. آج وہ ساری نسل میرے مولا گانے بجانے میں غرق ہو گئی. جنہوں نے تیرا قرآن سنانا تھا، جنہوں نے تیرے پیغام کو لے کے پھرنا تھا، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں. آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں. جو امت سارے عالم کے لیے رہبر بن گیا، آج وہ خود سو گئی ہے، لمبی تان کے سو گئی ہے. ہمیں جھنجھوڑ دے یا اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے یا اللہ. ہمارے بس سے بات نکل چکی ہے، نفس و شیطان کا راج ہو چکا ہے. یا اللہ آج کے تو شیاطین کو اور آج کے فرعونوں کو اور آج کے قاہروں کو اپنی قہاری دکھا، اپنی طاقت کو ظاہر فرما. آج کی دنیا کہتی ہے اسلام پہلی صدی کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے. تو آج اس کو زندہ کر کے دکھا کہ یہ تیرے حبیب کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. جھوپڑے میں بھی اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما، ان گھروں میں بھی زندہ فرما. یا اللہ بازاروں میں، گلیوں میں، ہر طرف جہاں تیرا دین ٹوٹ رہا ہے، تیرے نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں، ہماری بے بسی پر رحم فرما. ہم تو ایک قدم چلنا چاہتے ہیں، سارا ماحول 100 قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے. اپنے بھی دین پہ چلنے سے رکاوٹ بن گئے، پرائے بھی رکاوٹ بن گئے. نافرمانی پر چلنے کے راستے کشادہ ہو گئے. ان پر چلنے والوں کے لیے ہر طرف ساتھی موجود، اور تیرے دین پر چلنے والوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. ماں باپ بھی آج کل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. یا اللہ اس کالی زندگی کو اور اس اندھیر زندگی کو اب بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے. تو ہماری زندگیوں میں اپنی پسندیدہ زندگی کو یا اللہ داخل فرما دے. دیہات میں، شہر میں، مردوں میں، عورتوں میں، امیروں میں، غریبوں میں اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما دے. نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکیں، نہ قبر آخرت کے سہ سکیں. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا. یا اللہ قبر کے اندھیرے کو تیرے سوا نہیں کوئی روشنی سے بدل سکتا. یا اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما. جب سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہی ہے جو وہاں کے ساتھ بچھو سے بچائے گا. تو ہی ہماری حفاظت فرما. آخرت کے میدان میں تیرے حبیب کا بھی سامنا کرنا ہے. یا اللہ اس حال میں مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو دھو دے.
ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ جس سے دنیا میں اسلام پھیلے، ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے کہ جس سے دنیا میں دین مٹے۔ یا اللہ ہمارے مال کو، ہمارے علم کو، ہماری طاقت کو اپنے دین کے زندہ ہونے کے لیے قبول فرما، اپنے کلمے کے بلند ہونے کے لیے قبول فرما۔ ہماری موجودہ نسل کو تو سنبھال لے، ضائع ہونے سے بچا لے، ان کو تو بچا لے، اپنی طرف متوجہ فرما لے۔ ہماری طرف ہمارے ہاتھ سے بات نکلی ہوئی ہے، تیرے لیے مشکل نہیں، ہمارے لیے بات ناممکن تک پہنچی ہوئی ہے۔ یا اللہ تو نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی حفاظت کر کے دکھائی، تو آج شیطانی جالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا، تو آج کی اس بت پرستی کی فضا میں دوبارہ ہدایت کی روشنی کو روشن فرما۔ یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا، ہم نے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں کلمے پہ پکا کر دے، اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، صالح کر دے، فرما بردار کر دے، محبتیں قائم فرما دے، نفرتیں مٹا دے، مسجدوں کو آباد کر دے، گھروں میں مسجد کی فضا بنا دے، عورتوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، مردوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، ہمیں رزق حلال کشادہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض دور کروا۔ یا اللہ ان فضاؤں کو اے اللہ تو ہی بدل رہا ہے، آثار نظر آتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے کہ تیرا دین چمک رہا ہو۔ بول مانا جب تیرے دین کے لیے قافلے نکلتے تھے، تیرے پیغام کو لے کے پھرتے تھے، تیرے نام کو لے کے بلند کرتے تھے، ہر جگہ زمین کو تیرے نام سے انہوں نے آباد کیا تھا، اس امت کو پھر سے وہ عزت عطا فرمائے کہ ہم تیرے کلمے کو لے کے پھرے، سارے عالم میں پھیلائے، تو ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے، ہمارے اس آنے کو بھی قبول فرما، اس بات کرنے سننے کو قبول فرما۔ جو بھائی بہن تشریف لائے تو سب کے گھروں میں امن چین کی فضائیں قائم فرما، سب کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، سب کے دلوں میں اپنی محبت کو تو راسخ فرما، ہمارے رات کی مصروفیتیں بدل دے۔ اے اللہ ہماری راتیں تیری یاد سے آباد ہوں، تیرے ذکر سے آباد ہوں۔ یا اللہ وہ رات جو آج غفلت میں گزرتی ہے اور نافرمانی میں گزرتی ہے، ہماری رات وہ رات بنا دے کہ ہمارا سر مزلے پہ ہو، آنکھوں سے آنسو ہو، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوں۔ یا اللہ اس غفلت کی راتوں کو اطاعت کی رات بنا دے۔ جب کبھی یہ امت رات کو اٹھ کے روتی تھی، تیرا عرش بھی ہلتا تھا، تیرے فرشتے ان کے رونے پہ روتے تھے، آج شیطان بھی ہماری نافرمانی پہ روتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ پسندیدہ زندگی عطا فرما دے کہ جس پر تو راضی ہو جاتا ہے اور دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم 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 الکریم آمین برحمتک یا ارحم